السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 22 پر مشتمل ہے۔ میری اب سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس ضمن میں میرے لیے دعا ضرور کیجیے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو مل کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب جو راہ ہدایت ہے، یہ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اور ہم اس کو بھول چکے۔ ہم نے اس کو پڑھنا ہی ثواب سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، پڑھنا اپنی جگہ پہ ثواب ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھو کہ اللہ نے سب احکامات، دین کے بھی دنیا کے بھی تمام احکامات اس کتاب میں اللہ نے نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 22 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ جو تمہارا آباء و اجداد کا مسکن ہے، یعنی بیت المقدس ہے، پاک سرزمین ہے، تم نے اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطینیوں سے جان چھڑوا کر اس بنی اسرائیل کو ان کے قریب لے گئے، تو اللہ نے فرمایا بھی تھا کہ خبردار تم نے بزدلی نہیں دکھانی، لیکن اس کے باوجود یہ قوم جب وہاں پہنچی تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں۔ یہ قوم عمالقہ جو ہے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بڑی بہادر قوم تھی، بڑی باروب قوم تھی، تو ان کی شہرت سے مرعوب ہو کر بزدلی دکھائی، حملے سے دستبردار ہو گئے بنی اسرائیل والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکم کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ان سے کر رکھا تھا فتح و نصرت کا، اس کا بھی انہوں نے کوئی پاس نہیں کیا۔ کہنے لگے یہ تو بڑے طاقتور قوم ہیں، ہم اس میں کہاں جائیں، کیسے جائیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم اس زرزمین میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یعنی یہ نکل جائیں۔ اب دیکھیں ان کی سوچ اور سمجھ اور بات پہ دیکھیں کیسی مسخرانہ بات ہے کہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہ قوم نکل جائے بس پھر ہم شیر ہیں۔ یعنی دیکھیں پھر کیا بہادری ہوئی بھائی، جہاد کا پھر مقصد کیا، مطلب کیا ہوا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نکل جائیں پھر ہم وہاں جائیں گے۔ فَيَخْرُجُوا مِنْهَا، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم داخل ہو جائیں گے، پھر شیر ہیں۔ یعنی یہ چوری کھانے والے جو مجنو ہیں، قربانی سے ایسے کتراتے ہیں، ایسے ڈرتے ہیں، ایسے بزدل ہیں کہ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں اے موسیٰ یہ بڑی طاقتور قوم ہے، ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا کہ تم وہاں جاؤ تمہاری فتح ہوگی۔ دیکھیے اتنا بھی ان کو یقین نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام خود ان میں موجود ہیں، وہ ان کو اللہ کا حکم یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم انہیں اس قوم کا وہاں پہنچو گے ہی بس تو یہ قوم وہاں سے نکل جائے گی، اللہ ان پہ تمہارا روب ڈال دے گا۔ تو لیکن اس کے سب کے باوجود، اللہ کے حکم کے باوجود، موسیٰ علیہ السلام کے ترغیب دینے کے باوجود، یہ جو قوم ہے یہ بس اپنی بزدلی دکھاتی رہی اور وہاں ہرگز داخل نہ ہوئی۔
بس یہ کہتے رہے موسیٰ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے، بچائے، بلکہ اسلام کی خاطر ہمیں جہاد کا جو جذبہ ہے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو اگر آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو اس کو فالو کریں، تو اس طرح آنے والے جو اسباق ہیں آپ تک پہنچتے رہیں گے، اور یہ ایک سلسلہ اللہ کے دین کو پھیلانے کا جو ایک صدقہ جاریہ ہے وہ چلتا رہے گا، اور اللہ رب العالمین اس کار خیر میں ہم سب کو اخلاص کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق دے۔ اور اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو اپنے کمنٹس میں جو ہے ضرور بتائیے گا۔ میں عالم نہیں کیا، میں تو ایک طالب علم ہوں دین کا، اور مختلف کتب سے، مختلف علماء کرام کے تراجم سے میں مستفید ہوتا ہوں، ان کا مطالعہ کرتا ہوں، پھر کوشش کرتا ہوں ادھر ادھر سے جہاں سے بھی مجھے مواد ملے اس آیت سے متعلقہ، اس کو مطالعہ کرنے کے بعد میں نوٹس کی شکل تیار کر کے وہ جو سبق پھر میں خود تیار کرتا ہوں یا یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری اس کوشش کو، میری کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور میرے لیے اس کو توشہ آخرت بنا دے، اپنی رضا کا سبب بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا فہم، سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔